کہنے لگے مولانا بتاؤ تو صحیح غریبوں پر خدا کا عذاب کیوں آتا ہے؟ میں نے کہا امیروں کو تو ان کے پیسے نے فارغ نہیں رکھا، مصروف رکھا، غریب کی غریبی نے بتاؤ اسے اللہ سے کیوں دور کر دیا؟ ریڈی والا بھی بے نمازی، جوتے گانٹنے والا بھی بے نمازی، پھیری والا بھی بے نمازی، لچھے بنانے والا بے نمازی، کلفی بیچنے والا بے نمازی، سبزی بیچنے والا نمازی۔ اوے عزیزو غریب تو اپنے تھے، چلو امیر کو تو مال کی غفلت نے دور کر دیا، چلو وہ صدقے خیرات دے کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن غریب ایک ریڈی والا خدا سے کیوں دور ہو گیا؟ جب ریڈی والے تیرے میرے جیسے اللہ اکبر بستر پہ پڑھ کر اللہ کے حکموں کی پرواہ نہ کی تو تیرے میرے جیسوں پر عذاب آیا۔ اچھوں کو اللہ نے عذاب کی لپیٹ کے اندر لے لیا ہے۔ اب بھی حکومتوں کو رو رہے ہیں، ڈیم بن جاتے تو یوں ہو جاتا، اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، اور واقعی ڈیم بننے چاہیے تھے۔ چائنا کے اندر کتنا بڑا ڈیم بنا، 500 پتہ نہیں کتنے گز کتنا بنا، سارے چائنا کو بجلی دے سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوا؟ اتنا بے وقوف عوام کو بنایا۔ ووٹ اسے دیں گے جو ہماری گلی بنائے گا، ووٹ اسے دیں گے جو سیوریج کروائے گا، ووٹ اسے دیں گے جو گیس لے کے آئے گا۔ آج تک نہیں میری زبان سے، دینداروں کی زبان سے نہیں نکلا کہ ووٹ اسے دیں گے جو ملک پاکستان کے اندر نفاذ شریعت لے کے آئے گا۔ ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم نے کو مسلمانوں کے تھوڑی مرنا۔ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، امید ہے آپ بھی اور علماء کرام بھی مجھے دعائیں دیں گے۔ میرے عزیزو آج فیصلے ہمارے حق میں کیوں نہیں ہو رہے کہ ہم نے بندوں کے فیصلے خلط ملط کرنا شروع کر دیے؟ آج میرے عزیزو ہمارے جھکنے کو اس لیے اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی ہمارے آگے جھکے، ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے حاصل پور کی بات نہیں کرتا، شہروں کے اندر چلے جاؤ، مسجد کا مؤذن جو 30 سال سے مسجد کے اندر اذان دے رہا ہے، وہ 25 سال سے اپنے بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب میرے عزیزو، میرا بھی یہ حال ہے، رشتہ داروں سے لا تعلقی کرنے والے ہمارا بھی یہ حال ہے، پڑوسی سے ناراض ہو کے بیٹھا، پیر مرید استاد شاگرد سے ناراض ہو کے بیٹھا، یار سے کوئی بھی ایک دوسرے کے آگے جھکنے کو تیار کوئی نہیں۔ کلمہ اس نبی کا پڑھا، فتح مکہ کے موقع پر ایک گبرو جوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اس کی سرداری اس کی چہرے سے، اس کی سرداری اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی، اور اس نے یوں کر کے منہ پر آ کر گنڈا سا لپیٹا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے چہرے کو منہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، کہنے لگا سنا تو بڑی بڑی دشمنی معاف کر دیتا ہے، کیا مجھے معاف کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہے تو کون؟ کہ چہرہ بعد میں دکھاؤں گا، پہلے میرے سے وعدہ کر تو مجھے معاف کر دے گا۔ صحابہ سارے بیٹھے نا، اسی کہ نہیں میں کر دئیے، کدھا کر دی تینوں معاف؟ چہرہ بکھا، پہلے جرم تے دس، میری مرضی کر، کہاں معاف کر دوں گا؟ سارے صحابہ چار چفیرے کھڑے کا گواہ ہو اس کی بات پر، یہ کہہ رہے میں معاف کر دوں گا۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ ہماری گواہی وہاں کیا کرے گی جب تجھے اللہ کے نبی کی بات پہ یقین کوئی نہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا، رب اکبر کی قسم، بڑے بڑے صحابہ کے ہنجو آنکھوں سے نکل گئے، جب انہوں نے کہہ دیا معاف کرے گا تو سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، محمد اپنے کیے پہ 2 نمبری نہیں کر سکتا ہے۔ کر دیا تو کر دیا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا بس۔ یوں کر کے چہرے سے اس نے کپڑا ہٹایا، حضور کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اللہ، ابھی پل کے آپس میں جڑی کوئی نہیں تھی کہ آنسو مبارک آپ کے یوں کر کے میرے عزیزو آپ کے رخسار آپ کی داڑھی مبارک پر گرنے لگے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم تڑپ گئے کہ اللہ کے نبی بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا او میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی۔ اللہ، حاصل پور والوں بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی کی بیٹی پر انسان کو پیار آ جاتا ہے۔ اتنا غیرت مند، اتنا تو آج تک بے غیرت نہیں ہوا، غیرت مند انسان ہے۔ گلی محلے میں سے کسی کی بیٹی گزر رہی ہو تو غیرت مند آدمی اسے دیکھ کے اپنا رستہ اپنی موٹر سائیکل کو پیچھے کر لیتا ہے۔ رحمت والا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کے رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا او میرا ابو بکر عمر، اسے دیکھ کے مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا زینب کہاں سے آ گئی؟ فرمایا یہ وہی آدمی ہے جب میری بچی مکے سے مدینے میں سواری پہ بیٹھ کے آ رہی تھی، اس نے اپنے نیزے کی نوک مار کر سواری کو گرایا، میری بیٹی زمین پہ گر گئی، اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا، میری بچی بیماری کے عالم میں مدینے آئی، اس حالت میں دنیا سے چلی گئی، لیکن میں اس سے وعدہ کر چکا کہ بڑے سے بڑے ظلم کو محمد آج معاف فرما دے گا۔ اللہ
दामाद मेरे अजीजों ससुर से नाराज है, ससुर दामाद से नाराज है, साला बनोई आपस के अंदर नाराज हैं। सगा भाई बहन के दरवाजे इसलिए नहीं चढ़ता कि बहन से मैंने रिश्ता मांगा, इसने रिश्ता कोई नहीं दिया। और तो और मेरे चांद, मेरे प्यार हो, मेरे लाडलो, और तो और बदनसीबी की क्या बात है, आज सगी नौजवान औलाद माँ बाप से नाराज होकर बैठी है। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे पता लगेगा कि अल्लाह मेरे से राजी? आपने फरमाया तेरे घर में तेरे माँ बाप हैं। का जी, फरमाया तू घर में जाता है, अगर तेरे माँ बाप देख के तेरे से हंसने लग जाए तो समझ अल्लाह तेरे से राजी, अगर तेरे माँ बाप तेरे किरदार से रोने लग गए तो समझ खुदा भी तेरे से नाराज हो गया है। हासिलपुर वालों, आज पहली मर्तबा आप हजरात से अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे चेहरे पढ़ने की सलाहियत अता फरमा दी। अल्लाह ने मेरे सामने, अल्लाह ने दिलों के हाल खोल दिए। इसलिए फकीर की आंख में आपको और मुझे अपने हाल को और आपके चेहरों को देखते आंसू आ जाता है। मेरे से बड़े बड़े उलमाए किराम ने अंधेरे में, मेरे से बड़े बड़े उलमाए किराम ने लैदगी में पूछा, मौला रोने की वजह बता, इतना ना रोया कर, तेरी आंखों का नूर चला जाएगा, आंखों की बीनाई कमजोर हो जाएगी। मैंने कहा मौलाना जो अल्लाह ने हाल मेरे पर उतारा, काश अल्लाह हाल आप पर उतार दे। इतने इंसान आके बैठते हैं, कोई औलाद का सताया हुआ, कोई बच्चों के रिश्तों का सताया हुआ है, किसकी बेटी को तलाक की नौबत पर आ गई, किसी की बीवी 40 साल हो गए उससे आज तक अच्छे मुंह से बात नहीं करती, अपना मकान बनाने वाले को अपने घर के अंदर जूते पड़ने लगे। ईमानदारी से बताओ, ऐसे चेहरों को देखकर मुझे हंसी आएगी कि ऐसे चेहरों को देख के रोना आएगा? हर आदमी अल्लाह की कसम अपनी औलाद से, मेरे चांद राव साहब नाराज ना होना, आप बहुत बड़े अच्छे नेक लोग हो, अल्लाह आपकी औलाद को फरमा बरदार बनाए। मेरे अजीजों में एक इलाके के अंदर गया, मुत्तकी आदमी, परहेजगार आदमी, उसकी नस्ल भी परहेजगार। वो बाबा जी मेरे सामने, अल्लाह अकबर, मुझे लगता था, और किसने वाकई बताया कि रोजाना तहज्जुद में 10 पारे पढ़ता है। मुझे रोने लग गया, कहने लगा मौलवी साहब इस मौलवी ने मैंने बड़ा ही तंग कर दिता, ये कह के रोता हुआ आगे चला गया। मैंने कहा जब आलमों के बेटे, आलमों को अल्लाह अकबर, उनके लिए जिंदगी दुश्वारी बन जाएंगे तो आम लोगों की तो बात ही कोई नहीं। खबरदार हो मेरे प्यारो, हाथ जोड़ता फकीर तुम्हारे आगे, कभी अपने बाप को यूं ना देखा करो, जितना तुम्हारे बाप की रगों में खून होता है तुम्हारी आंख की घूरी से सारा खत्म हो जाता है। कभी अपनी माँ को ओए तो कह के मत बात किया कर, ये वो माँ है जिसने तेरे मेरे गद को खुदा की कसम 9 महीने अपनी गोद के अंदर उठा के रखा है। गर्मी के अंदर बाजार से 1 किलो दही लेके थैली ला, तेरे से बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी से तेरी जान निकल जाती है। ये कैसी माँ है जिसने तेरे मेरे जैसे गंद को 9 महीने गोद में उठा के रखा? जब से तू मैं पेट में आया, करवट भी तेरे मेरे से पूछ के बदलती थी, उल्टी भी तेरे मेरे से पूछ के लेटती थी। खुदाए पाक की कसम, जो तेरी मेरी नशो नमा और सेहत के लिए हुआ करता था वो खाया करती थी, बाकी पसंदीदा चीज छोड़ दिया करती थी। आज माँ को कुत्ती कजरी कहने वालों, मोबाइलों के ऊपर फेसबुक पे जूतियां मारने वालों, ये वही माँ है जिसने तुझे दुनिया में लाने के लिए इतना बड़ा अपने पेट के ऊपर चीरा पड़वा दिया था। आज मत डस्ट लग जाए, इतना सा रेत मट्टी का जर्रा पड़ जाए, तेरे से बर्दाश्त नहीं होता। सर्दी के मौसम में 10-10 सवा माँ के ऊपर पेशाब करता था, रब अकबर की कसम है वो माथा चूम के तुझे फिर भी सीने से लगा लिया करती थी। आज वो माँ 2 रोटी के लिए तेरी बीवी की मोहताज हो जाए तो फिर खुदा की तरफ से अजाब पानी का है ना तो क्या है। अपने बुजुर्गों की हालत देखकर, उनके कपड़ों के मैल देखकर, मेरे अजीज उनके टूटे जूते देखकर, उनकी शेव, उनकी दाढ़ी, उनकी मुछें बड़ी देखकर तुम्हें तरस क्यों नहीं आता? जब बाप और माँ को घर के अंदर फ्रिज से पानी लेने के लिए बहू की और बेटे की इजाजत लानी पड़े तो फिर पानी जमीन पर इसी तरह लेके आता है। माँ बाप तो उसी दिन मर जाते हैं मेरे प्यारो, माँ बाप उसी दिन मर जाते हैं जब बहू अपने शोहर से मुतालबा करती है, जब तक मुझे मकान बना के नहीं देगा मैं तुझे अपने करीब नहीं आने दूंगी। माँ बाप की इज्जत का तो जनाजा उसी दिन ही निकल जाता है। ये मेरी बच्चियां, तुम बैठी हो अपने घर के अंदर, पूरा कुनबा छोड़ के आई हो, अपने घर के अंदर 15-15, 10-10 बहन भाइयों की रोटी पकाने वाली हो। आज माँ बाप की, सास ससुर की 2 रोटियां तुम्हारे पे क्यों बोझ बन गई हैं?
اللہ کی قسم تو نے تو اس ماں خدیجہ کا سامنا کرنا ہے جس اماں خدیجہ کے ویڑے میں ان کی ساس مائی حلیمہ آ گئی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں جس نے مجھے دودھ پلایا تھا. اماں کہتی 65 سال کی 65 سال کی بوڑھی میری دوڑیں لگ گئی. میں ہل کے میں بیٹھی نہ میں کھڑی رہی. حضور نے فرمایا بیٹھتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کملی والے اللہ اکبر تیری ماں میری ساس پانی مانگے گئی لانے میں دیر نہ ہو جائے. اللہ تیرے کھانے میں تیرے ہاتھ میں کیسے ذائقہ آئے گا؟ جس قسم کی کمائی کے پیسوں کی تو ہڈیاں پکا رہی ہے اسی کے ماں کے گلے کر رہی ہے. تیری اولاد کیسے فرما بردار ہوگی؟ تیرے چڑچڑے پلے تیرے شور کو تیرے ماں باپ سے اپنے ماں باپ سے دور کر دیا. اپنے ماں باپ کو تو امی جی ابو جی کلواتی ہے, دوسرے کو کتا بلا کہنے کے لیے تیار نہیں. بتا تیرے گھر کے اندر عبد القادر جیلانی کیسے آ کے کھیلے گا؟ پھر میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں, بڑی چھوٹے منہ سے بڑی بات نہ نکل جائے. اتنا مسلمان کا احساس ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے امداد لے کے پانی کے اندر پہنچ گئے, لیکن حاصل پور کے اندر بھائی کے گھر کے اندر 4 دن سے روٹی نہ پکی, کسی کو خیال کوئی نہیں آیا. بیوہ بھابی کے سارے بچے موٹر سائیکل پر ہوٹلوں پر چائے پلانے والے ہوٹلوں پر لگ گئے تو آٹے کے تھیلے وہاں جا کے بانٹتا پھر رہے. بیوہ بھابی اور مرنے والے بھائی کے گھر کا بجلی کا میٹر کٹ گیا. بچے اسکول کی فیس نہ دینے کی وجہ سے گھر میں آ کے بیٹھ گئے. تو اللہ کی قسم تجھے مارکیٹ حاصل پور کے اندر بنا کر گھر کے اندر چھوٹے گوشت سے روٹی کھانے کی اجازت کوئی نہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے کول سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے گھر سے چھوٹے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی. آپ نے دروازہ بجا دیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول دیا. عرض کرنے لگے سونے مجھے پتا ہے روٹی کا وقت ہے اور آپ میرے سے زیادہ آپ کو بھوک ہے, کملی والے اندر آؤ, دونوں دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں گے. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گھر پکا؟ ڈھکنا ہنڈیا کا کھول کے کہنے لگے یا رسول اللہ چھوٹا گوشت اس کی بنائی ہو رہی ہے, مجھے پتہ اللہ کے نبی کو بکری کا گوشت بڑا پسند ہے, آپ کے لیے میں نے پکایا کھائیے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. آپ نے فرمایا ابو سعید خدری روٹی بعد میں کھاؤں گا, پہلے بتا تیرے محلے کے اندر کون کون رہتا ہے؟ سارے جن کے گھر چھوٹا گوشت پکا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ, یہ 2 مگلیاں چھوڑ کر یہ 2 مکان چھوڑ کر فلانے صحابی کا مکان ہے. مسجد نبی سے واپس آ رہے تھے, یہ اپنے دروازے میں گھستے ہوئے مجھے کہا ابو سعید دعا کری کتنے دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. اچھا یہ 7 والا مکان ہے, پرسوں اس کا انتقال ہوا. یہ اللہ اکبر ایک بیوہ 4 یا 3 بچیاں چھوڑ کے گیا. سامنے والا مکان ہے, تھوڑی دیر پہلے اس کے گھر والے میرے گھر میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے اگر تیرے گھر روٹی پکے تو ایک آدھی روٹی ہمارے گھر بھی دے دینا, ٹکڑا ٹکڑا پہ گزارا کر لیں گے. اللہ اکبر. ابو سعید کہتے ہیں دسترخوان سے اٹھے, بیٹھے کوئی نہیں. آپ نے ہنڈیا کا ڈھکنا کھولا, نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے. فرمایا ابو سعید ذرا پانی کا پیالہ لے کے آ گیا. پانی کا پیالہ لا, میں پانی کا پیالہ لے کے آ گیا. آپ نے سارا بھنے سالن کے اندر پانی ڈال دیا, اور پانی لا, فرمایا اور پانی ڈال دیا. شوربہ سا بن گیا, بوٹیاں ساری پانی کے اندر چھپ گئی. پھر آپ نے چمچہ پکڑ لیا, فرمایا برتن تو لا, ڈالتا میں جاؤں. جب برتن سالن میں سالن ڈالتے گئے برتن بھر گئے. فرمایا جا اس کے گھر دیا جو کہہ رہا تھا تو آ کر میرے گھر کا چولہا جل جائے. جا اس کے گھر دیا جس کا جنازہ 4 دن پہلے اٹھا, اس کے گھر دیا جس کے گھر کچھ نہیں پکا. سامنے والی کا بھی خیال کریو جو کہہ رہی تھی تیرے گھر روٹی پکے تو مجھے بھی دے دینا. ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے کپڑے پسینے میں تر ہو گئے, رو رو کے میری آنکھیں لال ہو گئی. جب میں گھر واپس سب کو نمٹا کے محلے میں دے کے آیا تو ہڈیاں میں سالن ہی ختم ہو گیا. رحمت والے نبی نے دیگڑی اٹھوائی, اپنے سامنے رکھ لی اور مجھے بٹھایا. آدھی روٹی کا ٹکڑا آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, آدھی روٹی کا ٹکڑا آپ نے مجھے دے دیا, اور خود روٹی کا ٹکڑا توڑ کر یوں کر کے پیندے سے لگایا. میرے ہنجو نکل گئے, میری کوک نکل گئی. آپ نے فرمایا کیوں رویا؟ تیری ہنڈیا سے بوٹیاں ختم ہو گئی. کہا نا یا رسول اللہ, آپ نے آج مجھے ہلاکت سے بچا لیا, آپ نے ہلاکت سے بچا لیا. لقمہ منہ میں, ادھر ابو سعید خدری رو رہے, حضور سرکار رو رہے ہیں, اور روتے فرمایا ابو سعید خدری تیری ہنڈیا سے میں کھاتا تو راضی ہو جاتا, تو کھاتا میں راضی ہو جاتا. قسم اس رب کی جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا, آج تیری ہنڈیا سے ضرورت مند کھا گئے, تیری ہنڈیا سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا, عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا.
احساس پیدا کرو میرے چاند، اپنے اندر احساس پیدا کرو. اب اپنے لیے نہیں آئے بلکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے آئے. کوئی بغیر کلمے سے چلا گیا آپ سے میرے سے پوچھا جائے گا، کوئی بے نمازی مر گیا آپ سے میرے سے پوچھا جائے گا. تیرے میرے فریج کے فروٹ بھرے پڑے رہے اور ساتھ والا پڑوسی بھوکا مر گیا، خدا کی قسم قیامت کے دن ان انگوروں سے برکیلوں کا حساب لیا جائے گا.